آگے دیکھیے وَيَنْتِقُ فِيهِ الرُّوَيْبِضَةُ، رویبضہ یعنی کم عقل انسان، وہ جو ہے لوگوں کے معاملات میں، ملی مسائل کے اندر، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کہیے لوگوں کے مذہبی مسائل میں بھی وہ زبان کھولے گا۔ مسجد میں نماز کیسے پڑھنی ہے وہ ہمیں علاقے کے کونسلر یہ لوگ بتائیں گے، عالم علماء کیا جانے احتیاط کیا ہوتا ہے، وہ بتائیں گے ہمیں سب کیسے بنانی ہے، مسجد کے اندر کیا کرنا ہے۔ یہ باتیں بظاہر تنزیہ لگتی ہیں لیکن حقیقت ہی ہے۔ بسا اوقات مسجد کمیٹی میں ایسے افراد جڑے ہوتے ہیں جو علاقے کے کونسلر وغیرہ سے ان کا ٹچ ہوتا ہے، تھانے سے ان کا رابطہ ہوتا ہے۔ اب انہیں لگتا ہے کہ چونکہ یہ مسجد ہمارے اندر ہے، اب ان حالات میں اگر خالص اسلام کو اور سنت کو برتا گیا اور اس کی رعایت کی گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اوپر یہ بات آ جائے کہ بھئی یہ تو عجیب لوگ ہیں، یہ تو احتیاط کرنا ہی نہیں جانتے ہیں۔ مطلب یہ کہ دین کا جنازہ نکلے، سنت کا جنازہ نکل جائے، کچھ بھی ہو جائے، لیکن بس ہمیں لوگوں کی نظر میں اچھا رہنا ہے، تو وہ ایک دباؤ بناتے ہیں، وہ بتاتے ہیں، علماء سے کہتے ہیں کہ آپ ایسے کیجئے۔ بسا اوقات عالم دین تقریر کر کے ممبر سے نیچے آتا ہے تو جمعہ کے بعد اس کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ نہیں آپ کو ایسے بولنا چاہیے تھا، یہ بات آپ نے جو ہے ایسے کہہ دی ہے۔ آپ ہیں کون؟ کیا کہا اللہ کے رسول نے؟ آپ کم عقل ہیں۔ کم عقل کا مطلب شریعت کی نظر میں آپ کم عقل ہیں، اللہ اور رسول آپ کو عقل مند نہیں مانتے۔ دوسری روایت میں دیکھیے، روایت یہی ہے، اب مسند احمد کی ایک دوسری روایت میں ہے کہ یہ جو سال آئے گا نا، 7 سال جو بتائے گئے ہیں، یہ دجال سے پہلے کے کچھ سال ہیں، 7 سال تو نہیں، بس مطلقاً کچھ سال ہیں۔ ان امام الدجال سنین خداعۃ، دجال کے آنے سے پہلے چند سال دھوکے کے ہوں گے، اور ان سالوں میں ایسا ہوگا۔ اور وہ جو آیا تھا کم عقل، اس کی تفسیر دیکھیے مسند احمد کی روایت میں السفیہ بیوقوف، اور مسند احمد کی دوسری روایت میں الفویسق فاسق و فاجر انسان۔ یہ 3 چیزیں جمع ہو، کم عقل، بیوقوف، فاسق و فاجر انسان۔ یہ جو ہوتے ہیں عموماً اس طرح کے لوگ، یہ فاسق و فاجر تو ہوتے ہی ہیں۔ بیوقوف اس معنی کر ہیں کہ شریعت کے مزاج کو یہ نہیں جانتے، نہیں پہچانتے، اور جب بیوقوف ٹھہرے تو پھر کم عقل تو بہرحال اس سے کچھ اونچے درجے کی چیز ہے۔ کم عقل کا مطلب کچھ عقل تو ہے بہرحال۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو معاشرے کا سب سے اچھا اور کریم جماعت سمجھتے ہیں، مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری وجہ سے یہ معاشرہ زندہ ہے، ہماری نسبت سے اس معاشرے کی ایک پہچان ہے، یہ ان کا اپنا ایک گمان ہوتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب علاقے کے دیندار، علماء، مؤذنین، حفاظ کرام جب یہ ایسے لوگوں کے دباؤ میں آ کر دین کا کام کرتے ہیں تو بہت بری طرح ماحول بگڑ جایا کرتا ہے، شریعت بگڑ جایا کرتی ہے۔ اس لیے حضرات علماء ہوں، ائمہ ہوں، مؤذنین ہوں، ان کو چاہیے کہ صرف اپنی دنیا کی خاطر، کیا ایسے لوگوں سے ہمارے تعلقات رہیں گے تو ہماری دنیا بنے گی اور کسی وقت ہمارے یہ کام آئیں گے، صرف اپنی دنیا بنانے کے خاطر ایسے حضرات کے دباؤ کو قبول کرنا اور ان کے اشاروں پر دین کا کام کرنا، ان کے اشاروں پر ممبر سے باتیں کرنا، اللہ کے واسطے اس چیز کو ہٹائیں۔ آپ حضرات کو یہ بات چاہے عجیب لگ رہی ہو، لیکن جو باتیں پیش آئی ہے وہی میں کہہ رہا ہوں، نام لیے بغیر۔ بس ایک وقت کی نماز نہیں ہے، مگر اس کی جرت تو دیکھیے، مسجد میں آ کر صرف اس لیے کہ آپ کے پاس حکومت کی ایک چھوٹی سی کرسی ہے اور آپ اس کے دباؤ پر امام کو بھری مجلس میں ڈانٹ رہے ہیں، آپ سارے مقتدیوں کے سامنے۔ آپ، میں تو ان لوگوں کو مہذب سمجھتا ہوں کہ کمرے میں آ کر کم سے کم بولیں کہ یہ بات آپ کو ایسے، اگرچہ یہ بھی غلط ہے کہ آپ مشورہ دینے والے کون ہیں کہ ہم کیا بولیں، ہم نے جو بہتر سمجھا دین کے معاملے میں وہ کیا، چلیے پھر بھی ایک تہذیب ہے کہ آپ کمرے میں آ کر بات کریں۔ تو یہ سب چیزیں کیا ہے، یہ چیزیں پیش آ رہی ہے اور بڑا نقصان اس سے امت کو ہو رہا ہے۔ سب سے بڑا نقصان کیا ہوا آپ جانتے ہیں؟ جب علماء کرام نے اپنا اثر کھو دیا اور جب ان کے مقتدیوں کو پتہ چلا، جب ائمہ کے مقتدیوں کو یہ معلوم ہوا کہ ہمارا امام فلاں کے اشارے پہ ناشتا ہے، ان کی اہمیت ختم ہو گئی اور ان کے زبان سے نکلا ہوا ہر جملہ بے اثر ثابت ہوا، چاہے ممبر پہ کھڑے ہو کر وہ کتنا بھی کچھ کر لیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں جو ایسے لوگ غالب آ گئے ہیں
اور ملی اور دینی مسائل میں جو رائے زنی کر رہے ہیں ان کو اس سے روکا جائے اور ان کو بتایا جائے حکمت کے ساتھ کہ یہ مقام آپ کا نہیں ہے، جن کا یہ مقام ہے اس کو دیا جائے، جو اس کے اہل ہیں اللہ کے رسول نے جن کو اہل بتایا ہے وہ یہ کام کریں، آپ نہ کریں، ان کو نرمی سے سمجھایا جائے۔